السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، آج ہمارا قرآن پاک کا ترجمۃ القرآن کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے، اور سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یعنی کل کا جو لیسن تھا پچھلا، اس کے بارے میں کریں گے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، آیت نمبر 21 ہے جو آج ہم نے سٹارٹ کرنی۔ اس سے پہلے ہم 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا تھا ایمان والوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کافرین کا تذکرہ، اس کے بعد پورا رکوع جو تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک منافقین کا تذکرہ، ان کی مثالیں، ان کی تجارت کے بارے میں کہ انہوں نے جو تجارت کی تھی ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدا تھا، تو اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ان کی سماعت کو لے جائے، ان کی بصارت کو لے جائے، ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کے لیسن میں الحمدللہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ۔ ہم اس سے پہلے لفظی ترجمے سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن پاک کی تجوید کی طرف۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایو ہم نے یا کا تجویدی یعنی قرآن قاعدے کی تجوید میں ہم نے پڑھا تھا، یا کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے، اج۔ اب دیکھیں یا اور اج نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ سعبدوا جمع کا ہے، لاسٹ پہ جو واو اور الف ہے۔ سعبدوا رب، را کو موٹا کریں گے، ربکم الذی خلقکم، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا اے ایھا، یا ایھا کا مطلب ہوگا یہاں پر پورا اے، ناس لوگو، اے لوگو، سعبدوا عبادت کرو تم سب، رب کی، کم اپنے، الذی جس نے، خلق کیا، خلق پیدا کیا، کم تمہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، ناس ہم عام لفظ بولتے ہیں، جیسے عوام الناس، بعض الناس بولتے ہیں، یعنی بعض الناس کا مطلب بعض لوگ، کچھ لوگ۔ اعبدوا تم عبادت کرو، عبادت، عابد، معبود ملتے جلتے ہیں یہ سارے جو ہم اپنی زبان پر یہ لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد خلقکم، پیدا کیا اس نے تمہیں، خلق، خالق کی کائنات بھی لوگ بولتے ہیں ہم، کائنات کو پیدا کرنے والا، مخلوق بھی بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، خلقت بولتے ہیں، اور تخلیقی لکھائی کہتے ہیں نا، یہ تخلیقی لکھائی، اور اس طرح سے خلق سے متعلق ہم بہت سے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے والذین، اور الذین انہیں بھی جو، یا ان لوگوں کو بھی جو، من سے، قبل پہلے، قبل کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، 2 دن قبل یہ ایسا ہوا تھا، 1 مہینہ قبل یہ بات تھی، اور کم تم، لعل تاکہ، کم تمہیں، تم، تتقون تم سب بچ جاؤ، تم بچ جاؤ کس سے، عذاب سے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، جو کہ بامحاورہ ترجمہ ہمارا احسن البیان سے ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یا اے لوگو
اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ کیا مطلب کہ جس نے، کیا ہو گیا، خود سے ہی فائل کھل گئی۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسی سے تم بچ سکتے ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی یعنی کس سے بچنا ہے تم نے؟ عذاب سے بچنا ہے۔ اب عذاب سے بچنے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عبادت قولی، فعلی، بدنی، مالی، تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ کیوں اللہ کی کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک، رازق اور تمہاری ضروریات زندگی مہیا کرنے والا ہے۔ تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف، عذاب خداوندی سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ اگلی آیت میں بھی ہم اسی سے ریلیٹڈ پڑھیں گے۔ اس میں تو کہا گیا نا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور یہاں ساتھ والی نیکسٹ آیت میں کہا گیا ہے کہ الذی جعل، الذی جس نے، وہ اللہ کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس سے ڈرنا ہے؟ جس نے جعل بنایا۔ پہلے ہم اس کی عربی کی طرف آ جائیں۔ الذی جعل لکم، الذی جعل، عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، جعل لکم الارض، ارض، فراشا، فرارا موٹا کریں گے، فراشا، والسماء بناء، وانزل، انزل جہاں اخفاء ہو رہا ہے، انزل من السماء ماء فاخرج ماء، یہاں بھی اخفاء ہی ہوگا، فاخرج، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم فلا تجعلوا، فلا تجعلوا للہ، یہاں بھی اخفاء، اندادا، و یہاں بھی اخفاء ہو رہا ہے، پرانا قاعدہ مجھے دیجیے گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون۔ یہاں آج کے سبق میں ہم نے کتنے اخفاء پڑھے ہیں؟ ذرا دیکھیے، اخفاء کے کتنے، اس میں ہم نے اخفاء کے الفاظ پڑھے ہیں جس پہ اخفاء ہو رہا ہے، گنیں ذرا جلدی سے۔ پہلے تو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اخفاء کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں انڈر لائن کر رہی ہوں، ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ وَأَنزَلَ اخفاء، اس کے بعد ہے
ما آ اخفا، اس کے بعد ہے آدہ، داؤں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے وَأَنْتُمْ، ٹھیک ہے، 4 یہاں اخفا ہو رہے ہیں۔ اخفا ہے کیا؟ اس سے پہلے ہم نے اقلاب کا پڑھا تھا، اقلاب کا قاعدہ پڑھا تھا نا، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ بدلنے کے، اور کس طرح سے کہ جہاں میم ساکن کے بعد یا میم تھا یعنی نہیں میم تنوین جس کے اوپر ہو، تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اس کو میم میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو قاعدہ ہے اخفا کا ہے۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن ہو، جیسے من نیچے آپ دیکھیے گا نون ساکن، یہاں آپ دیکھ لیں وَأَنزَلَ میں، ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ میں نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب یہاں تنوین کہاں ہے؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اب اس میں دیکھیں تنوین کا ہے ما ان، تنوین ایسا ہی ہے نا، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن جو ہمارے اس قاعدے میں انزالہ کی نون ہے، تم کی نون ہے، اور اسی طرح سے انداد کی نون ہے، یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا ثا جیم، یعنی یہ سارے حروف جو ہے نا، اب یہ سمجھے حروف حلقی کے علاوہ، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا کے علاوہ باقی حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ وہاں پر اخفا کریں گے۔ جیسے اب دیکھیں ان کی نون کے بعد زا آ گیا ہے، حروف حلقی نہیں ہے نا، تو یہاں اخفا ہوگا۔ ما ان کے اوپر، ان کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ بھی حروف حلقی نہیں ہے نا، حروف حلقی کے علاوہ ہے یہ فا۔ پوری حروف تہجی کو آپ سامنے رکھیں، ان میں سے حروف حلقی کو الگ کر لیں، باقی ساری، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ انتم، انداد کی نون ساکن کے بعد دال آ گئی، حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں بھی اخفا کریں گے۔ انتم کی نون کے نون ساکن ہے، اس کے بعد لفظ حرف تا آیا ہے، انتم تا آیا نا، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہاں غنہ ہوگا۔ اس غنے کو اخفا کہتے ہیں، اس غنے کو اخفا کہتے ہیں۔ ناک میں اخفا کا مطلب ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ، ناک میں آواز لے جانا، غنہ جیسے ٹھیک ہو گیا، یہ ناک میں لے کے جا رہے ہیں، اور غنہ کتنا ہوگا؟ 1 الف کے برابر، 1 الف کے برابر یا 1 انگلی کے برابر۔ انگلی کھول لیں، پوری مٹھی بند کر لیں، اب بولیں، اور آہستہ آہستہ نون یعنی بولیں، اور انگلی کو کیا کرتے جائیں؟ بند کرتے جائیں، اور بند ہے تو انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں، جتنا ٹائم کھولنے میں یا بند کرنے میں لگے گا اتنا ہی نون کو ادا کرنے میں یعنی غنہ کریں گے، تو اس کو اخفا بولیں گے۔ وَأَنزَلَ مَاءً، یہ غنہ ہے۔ اندادن، اچھا جی، اندادن کے آگے بھی واو ہے، ٹھیک ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبریں ہیں، تو یہ تنوین ہے، یہاں بھی ہم نے یہاں بھی اخفا ہے، ہمارے 5 اخفا ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ دال کے اوپر بھی کیا ہے؟ 2 تنوین ہے، یعنی 2 زبریں ہیں تو یہ تنوین ہوئی۔ 5 ہمارے آج کے اس آیت میں 5 کیا ہیں؟ اخفا ہیں۔ اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ آج ہم نے اس لیسن میں پڑھا، پچھلے کل 2 سبقوں میں ہم نے اقلاب پڑھا، اقلاب، اور آج میں ہم نے کیا پڑھا؟ اخفا۔ پھر سنیے، اخفا کہتے ہیں آواز کو چھپانا۔
ٹھیک ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین، یعنی تنوین کیا، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی کے علاوہ پوری تختی میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. اور اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. اخفا کا مطلب یعنی وہاں غنہ ہوگا، اس غنے کو اخفا بولتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ جی. قاعدہ نمبر 2 ہے کہ میم ساکن کے بعد، قاعدہ نمبر 1 تھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. قاعدہ نمبر 2 ہے میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ کر کے پڑھیں گے. اخفا مع الغنہ، جیسے مالا ہم بھی، ہے نا، مالا ہم بھی. یہ جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ یہاں پر اس کو دیکھیں گے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو جب آپ کو سمجھ آئے گی. مالا ہم بھی، یہاں پر کیا کریں گے، اخفا مع الغنہ، ہم بھی، جس کو عام ہم پڑھتے تھے مالا ہم بھی. ٹھیک ہے، تو آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا انشاءاللہ. تو اور کوشش آپ کریے گا خود اگر سمجھ آ جائے تو کسی اور کو بھی سمجھا دیجیے گا. کسی سے پہلے سنیے گا کہ یہ والی آیت مجھے سنائیں. اگر آپ کو صحیح اچھی سمجھ آ گئی، اس کی پریکٹس کیجیے گا. قرآن قاعدے کا لیسن نمبر 18 ہے، قرآن قاعدہ دارالسلام کا، تو اس کا لیسن نمبر 18 ہے. اس کو آپ اس کے قواعد کو چیک کر سکتے ہیں، اس میں پریکٹس بھی ہے ساری. جی. تو کہاں گئے تھے؟ لفظی ترجمہ ہو گیا ہمارا کہ نہیں ہوگا؟ تجوید ابھی ہوئی ہے. الذی، جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراشن فرش، والسما اور آسمان کو، بنا چھت. آسمان کو کیا بنایا؟ بنا چھت. اور انزل اور اتارا، من سے، سما آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالا، بھی اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، مطلب اس کے، یہاں با معنی ذریعے آ جائے گا، من سے، ثمرات پھلوں سے، رزق لکم تمہارے لیے، پس لا نہ، تجعلو تم سب بناؤ، تجعلو تا تم بناؤ، اور آگے واو اور الف جو ہے نا سب، یعنی جمع کی نشانی ہے، تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اور دیکھیے وا کا معنی ہوتا ہے اور، یہاں واو حالانکہ کے معنی میں ہوگی، واو حالیہ. یہاں حالانکہ تم، یا انتم نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تم، حالانکہ تم، تعلمون تم سب جانتے ہو. اچھا ایک یہاں پر دیکھیے، تم تعلمون، تم کا مطلب بھی تم ہے، تا کا مطلب بھی تم ہے. تم سب مرد، تعلمون تم سب مرد جانتے ہو، ڈبل الحمدللہ، تم سب جانتے ہو. تم سب پھر ایک ہی معنی کریں گے، تم سب، تم بھی آگے اور سب بھی آگے، تم سب جانتے ہو، دونوں ہی جمع کی، یعنی تم جو ہے انتم، یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور تا جو ہے یہ فعل، ایک تو یہ مضارع کی نشانی ہے تا، اور ساتھ تا مضارع حاضر کی ہے، اور آخر میں واو اور نون آ گیا نا، تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھا ہمارا با محاورہ لفظی ترجمہ. با محاورہ ترجمہ کی طرف آپ آ جائیے. اے لوگو، سوری، الذی جعل لکم الارض، جس نے، یعنی اس رب کی عبادت کرنے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. تو یہاں ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں روزی دی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک حالانکہ تم جانتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے. بی کوائٹ اسٹوڈنٹس، تمہیں پتہ ہے حالانکہ تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب جو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے
تو یہ انسان کی بدقسمتی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، سب ہم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو بھی پیدا کیا، پھر اللہ نے زمین سے روزیاں نکالی، آسمان سے پانی برسات کر، اور ہر طرح کے پھل میوجات، کھانا پینا، چھت، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات سے نوازا۔ آپ اور میں اپنے جسم کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو 360 جوڑ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج اگر کسی کی اللہ نہ کرے آنکھ ضائع ہو جائے، فوراً قدر ہو جائے گی کہ آنکھ کی قدر کیا ہے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس سے پوچھے، اسے فوراً قدر ہو جائے گی کیا قدر، ٹانگ کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، بغیر مانگنے کے اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت اللہ کی، کھانا اللہ کا ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی، یہ سب نعمتیں اللہ سے لینی ہے تو بندگی بھی اللہ ہی کی کرنی ہے۔ جو آپ کی نماز میں پڑھتے ہو نا، جو نماز میں دعا کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس وعدے کو پورا اترنا ہے، اس وعدے پر۔ اور آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے وَإِن كُنتُم، اب دیکھیے یہاں پر دو آپ کے سبق سے ریلیٹڈ کیا آئے ہیں، اخفا آ گئے ہیں، جہاں جہاں آئیں گے آپ نے خود بھی انڈر لائن اپنے اپنے کرتے جانا ہے۔ وَإِن، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف ہلکی میں سے تو کچھ نہیں ہے نا، تو یہاں بھی اخفا ہوگا۔ کنتم، کنتم، نون ساکن ہے، نون کے آگے تا ہے، حروف ہلکی میں سے کچھ نہیں ہے، حروف ہلکی 6 ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے تو کچھ نہیں ہے، یہ بھی اخفا ہو گیا۔ فی روئی، کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ویسے ہینڈ ریز کر کے بتائیے گا، ماشاء اللہ۔ روئی بیم میم ما، روئی بیم، اچھا کامن مسٹیک رئی بیم پڑھتے ہیں، رئی بیم، رئی نہیں روئی، را موٹا روئی، اس کا قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روئی بیم میم ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، فأتوا بسورة من، تا کو میم کے ساتھ، اس تا کو میم کے ساتھ، اور آگے میم کو میم کے ساتھ، یہ میم سینٹر والی جو نون ہے اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، مثلہ تم مم، یہاں دو جگہ ہیں جو ہم پہلے قاعدے دو پڑھ چکے ہوئے ہیں، نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، یہاں دو میم آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، میم مشدد پھر میم مشدد، تو میم دونوں میم مشدد پر غنہ ہوگا، جو ہم نے تم میم ایک ایک الف کے برابر غنہ کریں گے یہاں پر، تم میم، پہلے آپ پڑھتے تھے قرآن ایسے؟ تو پھر اللہ سے اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے، الحمدللہ۔ ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ پڑھتے تھے، معنی بدل جاتے ہیں جب آپ نے اس کو غلط طریقے سے پڑھا، عربی بدلی، معنی بدلا تو پھر آپ کیا سمجھیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، تو کہیے میں اور کھائیے میں کتنا فرق ہے، الحمد اور الحمد میں کتنا فرق ہے۔ مس تھا کی سٹی نہیں آئے گی، تھا نرم حروف میں سے، مم مثلہ، ودعو، ود دال کے اوپر قلقلہ، ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 2-3 دن ایک ہی کا قاعدہ چلے گا، اور پورے قرآن کے ساتھ آپ بہترین انشاءاللہ عربی تجوید کو آپ جان جائیں گے انشاءاللہ۔ ود او نہیں ہے، ود عو شہداءکم من، اب دیکھیں قم، میم مشدد پہ غنہ، اب آگے دیکھیے من، آج کا آپ کا دوبارہ پھر وہی لیسن آ گیا، کیا آیا ہے من، یہی ہے، کچھ بولا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، من، نون کون سا آیا ہے، نون پہ کیا کریں گے، پہلے میم کے اوپر شد ہے وہ وہاں پر مشدد کریں گے، غنہ ہوگا، آگے جو ہے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی نہ آئے، پوری تختے کے باقی حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا،
تو یہاں کیا آگے ہے؟ دال آگے ہے، تو یہاں اخفا ہوگا، اور اخفا بھی ایک انگلی کے برابر یا ایک الف کے برابر. من دون اللہ، من ناک میں چلا گیا. من، اچھا دو طرح سے پڑھا، ایک من بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ من پڑھتے ہیں. دونوں میں سے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں، من پڑھ لیں، من پڑھ لیں. دون اللہ، اور اس کے بعد ہے سبحان اللہ. آج نا اچانک مطلب کوئی پلان نہیں تھا کہ آپ کو اخفاء کا قاعدہ یہ کروانا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آج اتنے اخفاء آ گئے ہیں. اور یہ ہوتی ہے پریکٹس. پریکٹیکل کام جو ہوتا ہے نا، جتنا وہ یاد ہوتا ہے ویسے بتانے سے یاد نہیں ہوتا، اور آج آپ کی یہاں پریکٹس ہو رہی ہے انشاءاللہ. نون کے اوپر ساکن، تم صادقین، سین کی صاد کی سیٹی ہوتی ہے، صاد زا سین، صادقین. اگلی بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ، اب نون یہاں ساکن تو ہے بٹ آگے لام آ گیا ہے جس کے اوپر شد ہے، تو الف یعنی حمزہ کو، یہ الف نہیں اس کو بولیں گے، اس کو حمزہ بولیں گے. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو جائے یعنی متحرک آ جائے نا، تو وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے. فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ. اور کئی کامن مسٹیک، کئی لوگوں کو فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ، ان نہیں ہے، ڈائریکٹ حمزہ کو لام سے. فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، وَلَا، یہاں بھی آ گیا اخفا. تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، نون مشدد پہ غنہ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ، او اور عین میں فرق. اعدت، اعدت للکافرین. 24 تک آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ہمارا ہوگا باب محاورہ ترجمہ. وَإِن كُنتُمْ، یہیں سے سٹارٹ کرنا ہے نا. وَإِن، اور وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم شک میں ہو، با محاورہ ترجمے کی طرف آ جائیں. اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. کیا مطلب؟ قرآن پاک. فاتو بسورۃ من مثلہ، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. جو ہم نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا نا، تمہیں شک ہے تو تم اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. یہ اللہ نے کئی جگہوں پر آگے بھی چیلنج کیا ہے. کہیں کہا پورا قرآن لے آؤ، نہیں سمجھ آتی تو ایک آیت لے آؤ، نہیں تو اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی آیتیں بنا کے لے آؤ. لیکن آج تک کسی کو جرت اتنی نہیں ہوئی کہ اللہ کے اس چیلنج کا کوئی جواب دے سکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل کردہ ہے. اس کی حفاظت کے ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے اس جیسا کوئی قرآن تو دور کی بات ہے، سورت تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی آیت بھی کوئی اس جیسی لے کر آئے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب بنا لو نا ایک صورت لے آؤ، بنا لو، تو پھر اس کے یعنی ٹھیک ہونے کے لیے، اس کے سچا ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے علاوہ اپنے ہی گواہ، اپنے گھر کے بندے، اپنی فیملی کے بندے، مطلب اپنے عقیدے کے لوگ، اللہ کے علاوہ تم گواہ بنا لو. اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، صورت نہ بنا سکے، تو یاد رکھو وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. یہ میرا چیلنج ہے، قیامت تک تم ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو کیا ہے؟ تم آگ سے، تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ناس اور حجارہ، لوگ اور پتھر ہیں، جو آگ اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، 2 آیات میں. توحید کے تذکرے کے فوراً بعد اب یہاں پر رسالت کا تذکرہ.
کیا جا رہا ہے، رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب کے ہونے کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کے ساتھ مل کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے۔ پھر تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا کر جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس آگ سے، کون سی آگ سے بچنا ہے؟ جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں یہ آیت، یہ قرآن پاک جو ہے، یہ قرآن پاک کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا گیا، عرب و عجم کے تمام کافرین کو چیلنج کیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ یقیناً قیامت تک عاجز اور قاصر رہیں گے، قیامت تک کوئی قرآن جیسا کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی بنا کر نہیں پیش کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، کوشش کیجئے سب بار بار پڑھیے، دہرائیے، اور جب یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے کہ آپ عربی اگر تھوڑی سی مشکل لگتی ہے جن لوگوں کو، ایک ایک لفظ کو 4 5 بار اس کو دہرائیں، اور پھر عربی کا ترجمہ جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے دہرائیں۔ سپوز جیسے الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، یا وہ ذات بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، الذی وہ جس نے، جعل بنایا۔ جب آپ کو عربی کی صحیح پہچان ہوگی تو ترجمے کی پہچان ہوگی، ترجمے کی صحیح پہچان ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو تفسیر کی سمجھ آ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔